بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے مالک خالق سے التجا کروں گا کہ میرے ملک سے نحوست و بدبختی کا خاتمہ کر دے، میرے ملک اور میری قوم کے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ آج جو میرے ملک میں ہو رہا ہے اس کے ذمہ داران ہم سب ہیں۔ سب سے پہلے ہماری سادگی جو ہم ایک سب پر اعتبار کرتے آئے اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتے آئے، یعنی جو طاقتور آیا اس کو ہم نے کہا جناب آپ ہی آپ ہیں۔ یہ معاشرے کی یہ کوئی پہلی غلطی نہیں ہے، یہ ازلوں سے جلدی آ رہی ہے۔ ہم غلطیوں پر غلطی کرتے جا رہے ہیں اور پھر اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں اور پھر چیختے ہیں اور چلاتے ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیں، آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں مصطفیٰ نواز کوکر صاحب نے کیا کہا ہے، ذرا پہلے وہ سن لیتے ہیں۔ آج جو ول آف دا پیپل ہے اور ہمارا جو لوگوں کے سامنے مقدمہ رکھنا ہے وہ یہی ہے کہ جو مرضی ہے پالیسی ہو، وہ ایٹ لیسٹ پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے، وہاں پر اس کے نمائندگان کے سامنے وہ ڈسکس ہونی چاہیے، اس کے ہر پہلو پر غور ہونا چاہیے اور بند کمروں میں بیٹھ کر وہ پالیسیز نہیں بننی چاہیے کہ جن کے نتیجے میں پاکستانی عوام نقصان اٹھاتے ہیں۔ جی، اب محمود خان اچکزئی نے کیا کہا ہے، ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں۔ ہمیں یہاں لڑایا جا رہا ہے، مسائل بڑے ہیں، ہم چھوٹے لوگ، بے فکر بھی شہباز نہیں سنبھال سکتا، ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم نے پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیا کہ یہاں بڑے لوگ، رئیس سے امید نواز شریف سے جو بیمار ہو۔ علامہ ناصر عباس صاحب نے بھی کچھ کہا ہے، ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ میرے ساتھ بات کرو، میں لے کے آیا تھا، میں نے لایا تھا یہاں پر۔ سنیں نا، میری بات سنیں۔ جس نے بھی طالبان کو بسایا ہے، سنیں، جو طالبان کو لایا ہے، جس حکومت میں لائے ہیں، اس پر خدا کی لعنت، اس کے رسول کی لعنت اور ہم سب کی لعنت۔ جو لے کے آیا ہے، بس جو بھی لے آیا، جو بھی لایا، ٹھیک ہے؟ میری بات سنو پہلے۔ آپ بتاؤ، جس نے آئین پر حملہ کیا ہے، ایسے ترمیم کرے، اس پر بھی لعنت۔ بولو، وہ آئین میں ایسی ترمیم کرانے والے اور لوٹوں کو ساتھ ملا کر جمع کرنے والوں پر لعنت، کو لعنت۔ حملہ ور کون ہے اس وقت آئین کے اوپر؟ یہ فارم 47 کی حکومت، ان کے سینیٹر جعلی اور ان کے ایم این ایز جعلی ہیں، اور جو ان کو لے کے آیا وہ بھی جعلی ہیں۔ یہ سارے لوگ مل کر حملہ آور ہیں پاکستان کی ریاست کے مختلف ستونوں کے اوپر۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو سامنے ہمارے لفظوں کو رکھا گیا ہے، یہ کھلی حقیقت ہے جو میرے حکمرانوں کو نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے ایسی ٹوپی پہنی ہے کہ وہ دوبارہ اقتدار سے نہیں اتر پائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں سلیمانی ٹوپی، یعنی ایسی طاقتور ٹوپی ہے کہ وہ صرف یہی پہن سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے عوام کے سامنے نہ تو جواب دے ہمیں، نہ عوام کے سامنے کبھی آنا ہے۔ اب اس کا رد عمل دیکھیے، 27ویں آئینی ترمیم کے بعد قومی اسمبلی میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ رانا تنویر صاحب ہیں، وفاقی وزیر ہیں، وہ شیر رحمان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور شیر رحمان ان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، ذرا ان کی زبانی، دونوں کی زبانی سنیے۔ سب سے پہلے رانا تنویر صاحب کو سنیے۔ میں آپ بات ہی نہیں کر رہے تھے، ہم نے شور شرابہ، میں نے تو کہنے لگا تھا ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں جو اس کہتا کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں اس کو بتاؤں تو صحیح بیک گراؤنڈ ہے کیا۔ یہ دیکھو یہ چیخ رہی ہے، اس کا کیا چیخنے کا مطلب ہے؟ منسٹر صاحب، سر میں کہہ رہا ہوں چیئرمین صاحب کہ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ دیکھنا، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی نے کہا اگر مجھے کہہ دیتے، میں دیکھیں ٹو بی آنیسٹ مجھے پتہ ہے کہ ایک ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک۔ اب جواب جو ہے وہ جواب شکوہ جواب وہ بھی ذرا سن لیجیے۔ شیر رحمان کہتے ہیں، ہم obstruction نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ کمیٹی میں جو بل آیا تھا اور اس کے اوپر جو امینڈمنٹس آئے ہیں اس میں بہت فرق ہے۔ I would please urge you to stop the passage of this bill because the committee chair کو بھی ان امینڈمنٹس کا نہیں پتا ہے۔ 40 امینڈمنٹس کمیٹی کے بعد نہیں آتے ہیں سر۔ سن لے ایسے یہ this is bad precedence سر، یہ I'm sorry نہیں۔ اب ذرا بتائیے، یہ دونوں حکومت انجوائے کر رہے ہیں اور ہمیں دکھانے کے لیے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہیں، دست و گریبان ہو رہے ہیں۔
اور پھر بلاول صاحب نے بھی اپنی لب کشائی کی ہے. اب چھوڑے آگے چلتے ہیں. گزارش صرف اتنی ہے کہ اس ملک میں 30 سال ڈکٹیٹر رہے ہیں. جو قیادت رہی ہے، جن کو ہم نے اپنے ملک اور قوم کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بنایا تھا، اقتدار دیا تھا، بیج لگائے تھے 3 سٹار 4 سٹار 5 سٹار، انہوں نے 30 سال ہم پر حکومت کی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریس کانفرنس تھی، علامہ ناصر عباس صاحب کو ایک صحافی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ طالبان عمران خان لائے ہیں. کیا بات ہے جی آپ کے نالج کی اور آپ کے علم کی، آپ کی صحافت کی. اب میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی صحافت پر. آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کون سے صحافی ہیں، کس نے آپ سے صحافت کہی ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے آپ کا، یہ کون سا انداز ہے یہ؟ خدا کے بندے، جب افغانستان پر امریکہ چڑھ دوڑا تھا اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ اس وقت ہمیں ہیرو بنا کے پیش کیا گیا. افغانستان کی جنگ ہم نے لڑی روس کے خلاف، امریکہ بہادر نے ہمیں استعمال کیا. آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ طالبان کو کون لایا ہے؟ ملا مسعود جو ہے مچھی بیچ رہا تھا، اس کو ہیرو کس نے بنایا ہے؟ خدا کا خوف کریں، اس ملک کو عزت و احترام کے ساتھ جینے دیں. یہ جو محمود اطرزئی صاحب نے بات کی ہے، بڑی درست بات کی ہے کہ آپ اپنے خطے کی، خطہ پورا ہے، ایران بھی ہے، اس میں افغانستان بھی ہے، اس میں ہندوستان بھی ہے، اس میں پاکستان بھی ہے، اس میں ایشین ممالک ہیں. اپنے جو آپ کو اللہ نے خزانے نوازے ہیں ان کی دیکھ بھال کریں. وہ اصل میں لوٹنا یہی چاہتے ہیں. ہمارے جو خزانے ہیں امریکہ کی نظریں ہیں، دنیا کے بدماش ملکوں کی نظریں ہیں، صرف ہمارے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے. ہم ایسے محتاج رہیں، ہاتھ ایسے پھیلاتے رہیں، بھکاری ہیں ہم. آئیے، میں نہیں کہہ رہا، انتہائی ادب سے، جو ہوگا تو میں کہنے والا بھی ہوں، لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا. یہ سابقہ ملک کی 2 دفعہ وزیر اعظم ہیں جناب بے نظیر مرحومہ نے کچھ چند الفاظ لقبات میاں محمد نواز شریف کے لیے کہے تھے، تو ذرا وہ سن لیجیے. اور جب نواز شریف آتا ہے تو لوٹتا ہے. پہلے اس نے جا کر کے پنجاب کے اندر کوآپریٹیوز جتنے تھے، تاج کمپنیز جتنے تھے، ان کے پیسے کھا گئے. ابھی اس نے جا کر کے 14 ارب ڈالر پاکستانی، اوورسیز پاکستانیز اور ڈومیسٹک پاکستانیز کی ہارڈ ارنڈ سیونگز کھا لی ہیں. اس نے حبیب بینک اور مہران بینک کے اربوں روپے کھا لیے. اور پھر لندن گیا اور ادھر التوفیق کا پیسہ بھی کھانے چاہتا تھا. پاکستان میں اب تک کسی نے اس کو سزا نہیں دی سب کے پیسے کھانے کے لیے، مگر ابھی دیکھنے کی بات ہے کہ جو التوفیق نے اس کے اوپر کیا کہ اس کو بھی کھا سکتا ہے کہ نہیں. مگر یہ ان کی مینٹالٹی ہے. وہ دینے والے لوگ نہیں، وہ لینے والے لوگ ہیں. اب ذرا دیکھیے کہ کیا فرما رہی ہیں کہ جب نواز شریف صاحب آتے ہیں اس ملک کے خزانوں کو لوٹتے ہیں، کبھی پنجاب کارپوریٹ بینکس کی صورت میں، کبھی ڈالر ضبط کرنے کی صورت میں. نہیں، وہ اتنا خوبصورت انداز میں انہوں نے جو بیان دیا، میرے لفظ نہیں ہیں اب میں بولوں کیونکہ پھر پارٹی بن جاؤں گا، پھر لوگ کہیں گے جی کہ میں قوالی کرتا ہوں. میں کسی کی قوالی نہیں کر رہا، میں صرف اپنے ملک اور اپنی قوم اور اپنے آنے والی نسلوں کی بات کر رہا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.